ویلکم ٹو زومن. آئی ایم زنیر اظہر. SIFC اور اڑان پاکستان حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا اکانومی پہ سیم پیج. عام آدمی تک ریلیف کب پہنچے گا؟ مذاکرات آخر کس کے کہنے پہ اور کیوں؟ کیا فائدہ صرف ایک پارٹی کو ہوگا؟ اور سانحہ 9 مئی کے مجرمان کو ریلیف. حکومت پریشان کیوں ہے؟ آل دس ان زوم ان ٹوڈے. بہت سارے لوگ یہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں کہ 2025 میں پاکستان کو کون سے نئے چیلنجز درپیش ہوں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2025 ہو یا 2024 ہوں، پرابلمز وہی ہیں اپیرنٹلی. صرف ان کی طرف اپروچ کیا ہوگی اس سال میں شاید وہ میٹر کرے کہ وہ کیا ہوگی. اچھی چیز یہ ہے کہ اس وقت کی سول ملٹری لیڈرشپ ان چیلنجز سے بخوبی واقف ہے، اور ان میں سے بیشتر مسائل پرانے ہیں، جیسے کہ ٹیررزم، ویک اکانومی، پور گورننس. تو جو بھی ابھی تک آپ کے سامنے رپورٹس آ رہی ہیں کسی بھی میٹنگز کی، کسی بھی انیشیٹیوز کی، وہ اس چیز کو سامنے رکھ کے چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ مسائل پرانے ہیں. یہ ضرور ہے کہ یہ اسیس کرنا ابھی باقی ہے کہ کیا ایک نئی اپروچ کے ساتھ ان کو دیکھا جا رہا ہے کہ نہیں دیکھا جا رہا، ورنہ کسی نہ کسی شکل میں یہ معاملات سر اٹھاتے رہیں گے. موجودہ حکومت نے پہلے SIFC کو انٹروڈیوس کروایا اور اب ریسنٹلی لانچڈ اڑان پاکستان، جو کہ 5 ایئرز ٹرانسفارمیشن پلان ہے، اس کو متعارف کرایا ہے. اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ موجودہ حکومت کے اس انیشیٹو میں اور مسلم لیگ نون کے 80 اور 90 کی دہائی میں 5 سالہ منصوبوں میں کیا فرق ہے. لیکن یہ چیز خوش آئند ہے کہ کل وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت ہونے والے SIFC کے اجلاس میں اور آج ہونے والے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں سول ملٹری لیڈرشپ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپروچ اور اسٹریٹجی میں سیم پیج پہ نظر آئی. سوال صرف یہ ہے کہ یہ سب امپلیمنٹ کیسے ہوگا اور کب ہوگا. SIFC کے اجلاس کی بات کرتے ہیں، جس میں عسکری قیادت، وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر، وفاقی وزراء اور ڈپارٹمنٹل ہیڈز نے شرکت کی. اجلاس میں کیا ہوا، ایک نظر ڈالتے ہیں. اکانومی سے ریلیٹڈ کی ایشوز پہ بات چیت ہوئی. اس میں اسپیشل اکنامک زونز کی پرفارمنس، نیشنل منرل ہارمونائزیشن پالیسی، ایگریکلچر، IT، مائننگ اور ٹورزم، ان سب پہ ترجیحی بنیادوں پہ سرمایہ کاری کو بڑھایا جائے گا اور اقدامات کو تیز کیا جائے گا، یہ فیصلہ ہوا. اکنامک زون سے متعلق قوانین کو آسان بنانے پر بھی زور دیا گیا. یہ فیصلہ ہوا کہ یہ اکنامک زونز 4 صوبوں میں قائم کیے جائیں گے. ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری اسپیشلی جو فرینڈلی کنٹریز سے آ رہی ہے، اس سے متعلق پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا. فورم نے اکنامک انڈیکیٹرز کی بہتری پر اطمینان کا اظہار کیا. اس سارے پوائنٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ SIFC اکانومی میں ایک کمپریہنسو ماڈل پر کام کر رہی ہے، جو کہ اکانومی ریلیٹڈ انیشیٹو جو گورنمنٹ کے ہیں ان کے ساتھ انسنکٹ ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں آج وزیر اعظم کی زیر صدارت مرکزی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کو. اس اجلاس میں نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ تقریباً جو تمام ایلیمنٹس ہیں یا معاملات ہیں ان پر ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی. 4 صوبوں کے چیف منسٹرز موجود تھے، وفاقی وزراء، چیف سیکرٹریز اور عسکری قیادت نے شرکت کی. ذرائع کے مطابق ملکی مسائل سے نمٹنے کے لیے سیاسی اتفاق رائے اور مثبت قومی بیانیے کی ضرورت پر زور دیا گیا. آپریشن عزم استحکام کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کو اہم قرار دیا گیا. چیف آف آرمی اسٹاف نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ کیا. نیکٹا کو دوبارہ فعال کرنے اور قومی اور صوبائی انٹیلیجنس اسیسمنٹ اور تھریٹ اسیسمنٹ سینٹرز کے قیام پر بھی مشاورت ہوئی. بلوچستان میں ٹیررزم کے سدباب کے لیے سیکیورٹی پلان جاری رکھنے پہ اتفاق ہوا. پاکستان میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈرائیو پر بھی بریفنگ دی گئی. دہشت گردی کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے ڈپلومیسی پہ زور دیا گیا. فورم کا ہر طرح کی انتہا پسندی کو کچلنے پر اتفاق. چائنیز نیشنلز اور دیگر فارنرز کی سیکیورٹی پر رپورٹ پیش کی گئی. کسی کو احتجاج کی آڑ میں فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. فورم کا ڈیجیٹل دہشت گردی سے بھی سختی سے نمٹنے کا فیصلہ. بیرون ملک سے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنے پہ اتفاق ہوا.
اور ہیئر آن جو پوائنٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ یوں لگتا ہے جس طرح یہ پی ٹی آئی ریلیٹڈ ہیں، 9 مئی ریلیٹڈ ہیں یا 26 نومبر ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ وزیر اعظم نے 26 نومبر کے واقعے کا ذکر کیا اور مظاہرین پر گولی نہ چلانے پہ وضاحت کی کہ گولی نہیں چلی۔ سی ایم کے پی نے وزیر اعظم کے موقف کو جھٹلا دیا اور کہا کہ 26 نومبر کو درجنوں کارکن شہید ہوئے۔ سو ونس اگین جو نمبر پی ٹی آئی نے دیا تھا ایک دفعہ پھر درجنوں کہہ کے اس میں بھی ایک ڈسکرپنسی آ گئی ہے۔ ان تمام ڈسکشن پوائنٹس کو ذہن میں اگر رکھیں تو ڈسکشن اس ڈائریکشن میں جاتی ہے کہ کیا ہماری پولیٹکس کی ڈائریکشن ٹھیک ہے؟ مذاکرات تو ہو رہے ہیں لیکن کیا واقعی اس سے کچھ نتیجہ نکلے گا؟ پرابلم ایریاز جو ہیں کیا وہ سب جانتے ہیں وہ کون سے ہیں اور اس پہ کھل کے بات کرنے کو تیار ہیں؟ اگر پالیسیز کی بات کریں تو امپلیمنٹیشن میں مشکلات تو آئیں گی، لیکن کیا ان مشکلات کا حل پالیسیز میں شامل ہے؟ کیونکہ ایک مکمل پالیسی وہ ہوتی ہے جو فول پروف سولوشنز بھی فراہم کرے۔ ہم اس سلسلے میں بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ فارمر فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل موجود ہیں۔ مفتاح صاحب، آئی ایم گریٹفل فار یور ٹائم۔ اڑان پاکستان پہ آپ کی رائے جاننا چاہوں گی بیکاز یو آر سم ون جو کہ مسلم لیگ نون کا انٹیگرل حصہ رہے ہیں، فارمر ان کی حکومت میں ہوتے ہوئے فائنانس منسٹر رہے ہیں، آپ سے بہتر اس چیز کو کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین وہ جو ایک 5 سالہ منصوبے ہوتے تھے 90s میں اور 80s میں، اس میں اور اس ریفارمیشن پلان میں آپ کو کوئی فرق لگ رہا ہے کہ یہ صرف ایک ویژن دے دیا گیا ہے؟ بیکاز بہت سا کرٹیسزم یہ ہو رہا تھا کہ ایس آئی ایف سی تو اسٹیبلشمنٹ لیڈ کر رہی ہے، گورنمنٹ کے پاس کیا پلان ہے؟ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ دیکھیں، جب مسلم لیگ نون 2010-12 میں پلان تیار کر رہی تھی اور 13 میں جو پلان تھا وہ ان کا 3 ایز کا تھا، اب انہوں نے 5 ایز 2 بڑھ گئے، اوکے، بڑھا دی۔ اس کے علاوہ مجھے پلان میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، وہ بھی کبھی اس کا بھی پلان شرمندہ تعبیر نہیں ہوا، یہ پلان بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، کیا تھے ذرا بتائیے گا؟ I think economy, education and economy, education اور تیسرا energy، 3 یہ۔ Alright، اور اب کیا ایڈ ہوا ہے؟ اب اس میں ای گورنمنٹ یا ای ٹریڈ استعمال کر دیا، جس کے اندر بات کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے اندر انہوں نے مثال کے طور پر ڈال دیا ہے کہ انٹرنیٹ کا ہم ایکسپورٹ جو ہے وہ 20-25 ارب ڈالر تک لے جائیں گے۔ پہلے نمبرز نہیں آتے تھے، اب نمبرز ڈال دیے ہیں۔ تو وہ 2 باتیں، دیکھیں 2 باتیں ایک ساتھ بڑی مشکل ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پہ پابندی رکھتی ہیں اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں انٹرنیٹ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 5 بلین سے بڑھا کر 25 بلین کر دوں گی، تو کنفلکٹنگ ہوئی نا، دونوں چیزیں ایک ساتھ ممکن نہیں ہے۔ تو پہلا والا ای تو گیا۔ دوسرا جو ای انرجی کا ہے، اس کے اندر گزارش یہ کہ انرجی انفراسٹرکچر کی بات کری، اور وہ بات چلو ٹھیک ہے کرتے تھے اس زمانے میں، لیکن کوئی ایک چیز ہوتی ہے کہ ان سب ایز کے ساتھ ڈالر پیمنٹس ہوتی ہیں کہ اگر آپ ادھر انرجی لگائیں گے تو آپ کو پیمنٹ کرنی ہے۔ آج اگر ہم پاکستان میں آلریڈی دنیا کی سب سے زیادہ بجلی دے رہے ہیں اور آلریڈی بجلی وافر ہے، بجلی زیادہ ہے انفیکٹ، تو آپ کا ای کا تو مطلب واٹ از دا پوائنٹ talking about setting up more energy when you don't actually have money. اگر already ہے تو پھر what is the point? And you don't have money to pay for it. Your energy is already the most expensive in the region. تو تیسرا انہوں نے ایکسپورٹ کی بات کری، اگین that's absolutely necessary کہ ایکسپورٹ کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر آپ کے کارپوریٹ ٹیکس ریٹ یہاں پہ 61% ہیں، اگر آپ نے ایکسپورٹس کے اوپر 61% ایکسپورٹ ارننگس پہ ٹیکس رکھا ہوا ہے، اگر آپ دنیا کی مہنگی ترین گیس بیچتے ہیں اور لیسٹ ریلائبل سپلائی ہے، اگر آپ خطے کی مہنگی ترین بجلی بیچتے ہیں، اور نہ صرف خطے میں بلکہ انڈونیشیا، تھائی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، ملیشیا، کمبوڈیا، ویتنام، ایتھیوپیا، ان سبھی مہنگی بجلی بیچتے ہیں، کوئی بھی کمپیریٹو ملک وہ سب بجلی بیچتے ہیں، تو پھر آپ کا ایکسپورٹ کیوں بڑھے گا؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ سو یہ بات ہے نا کہ ان کی امید ضرور ہے، لیکن نہ ان کا ارادہ ہے اس پہ کوئی سیکریفائز کرنے کا، نہ اس طرف جانے کا کوئی مثبت ان میں ایبلٹی ہے، نہ ان کا شوق ہے۔ تو پھر کیا سمجھیں کہ جو اکانومی کے انڈیکیٹرز بہہ رہے ہیں
اور جو اورنگزیب صاحب ہیں ہمارے فائنانس منسٹر، وہ پچھلے کچھ ہفتوں سے آئی وڈ سے ایکٹیو ہیں، جا کے کسانوں سے بھی مل رہے ہیں، سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں بھی جا کے مل رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تمام سٹیک ہولڈرز سے مل رہے ہیں اور پھر اس کے مطابق وہ چیزیں انکارپوریٹ کریں گے. کیا کوئی ایسی ریفارمز آتی آپ کو نظر آ رہی ہیں جس کے لیے سٹیک ہولڈرز سے ملنا امپورٹنٹ سمجھا گیا، یا اگین دس از آل اونلی پی آر اسٹنٹس؟ دیکھیے کافی چیزیں اورنگزیب صاحب کو آلریڈی پتہ ہیں کہ کیا کرنی ہے، لیکن ایک سال میں وہ نہیں کر پائے ہیں. اورنگزیب یہ جو مسائل ہیں وہ اورنگزیب صاحب کی سوچ کی کمی نہیں ہے، وہ پرائم منسٹر صاحب کے ارادے کی کمی ہے. جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ان کو صحیح پروپوزل سامنے نہیں آتے، بزنس مین تو ان سے روز ملتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں کرنے کے لیے ان کو جو آگے بڑھنا کا کام کرنا چاہیے وہ یہ نہیں کر پا رہے. مثال کے طور پر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے بجٹ کے پاکستان میں ریفارمز پہ جب تک کہ آپ ریفارم نہ کریں، اس پہ وہ آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب تک کہ آپ نیشنل فائنانس پیک کے تحت جو آپ نے آئی ایم ایف کو وعدہ کیا تھا کچھ اخراجات صوبوں کو دینے، وہ آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سبسٹینشیل پینشن ریفارمز کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. وزارت ڈیوالو کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. بلوچکاری یہ آپ تیار نہیں ہیں. تو وزیر اعظم صاحب تو کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نا. ان کی صرف پرائیورٹی اپنی حکمرانی بچانا ہے. اور جس طرح یہ اچھا مفتیٰ صاحب، لیٹ می انٹرپٹ ہیئر، آئی ایم سوری فار دیٹ، بٹ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر یہ کرنا نہیں چاہ رہے، تو کیا وہ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہے بیکاز وہ سارے جو گروپس ہیں جو بہت اسٹرانگ مافیاز ہیں ان پاکستان، وہ ان کو ٹچ ہی نہیں کرنا چاہ رہے؟ لیٹ اٹ بی ریفارمز آن دا ٹیکسیشن، لیٹ اٹ بی اینی تھنگ، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ٹچ نہ کریں، بس میں سیفلی اپنی حکومت چلاتا رہوں. دس از واٹ یو آر سیئنگ؟ مطلب مافیا تو میں ان کو نہیں کہوں گا. دیکھیں اگر دکانداروں کی ایک لابی ہے تو لابی تو ان کا حق ہے، وہ کوئی مافیا نہیں ہے دکاندار ہمارے پاکستانی، لیکن اوپر ٹیکس چاہیے. اسی طرح ہمارے جو آپ دیکھیں 1000 ایکڑ کی اراضی اگر کسی کے پاس ہو نا زرعی، اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے، لیکن 50,000 روپے کی نوکری کرنے والے کے اوپر ٹیکس ہے. یہ جاتی ہے. یہ جو سامنے آپ کے جو کیمرہ مین کھڑے ہیں ان کی تنخواہوں پہ ٹیکس ہے، ایسا ہی ہے. لیکن 100 ارب مطلب 1000 ایکڑ کی 100 ایکڑ کی اراضی والے کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. آپ کے اربوں روپے کے محلوں میں اسلام آباد اور لاہور اور کراچی میں رہنے والوں کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے پراپرٹی کا. تو آپ وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں تو آپ ان کے پیچھے نہیں جاتے. وہ ایم این ایز بیٹھے تو آپ ان کے پیچھے نہیں جاتے. آپ اخراجات کم کرنے کے تیار نہیں ہیں، کیونکہ اخراجات کم کرتے ہیں آپ حکومت کے افسران سے بھی پریشانی ہوتی ہے، دیگر سے بھی پریشانی. ویسے مفتیٰ صاحب لیٹ می گیو مائی 2 bits، کیونکہ بڑے اسٹرانگ لوگ ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں، جن کی اراضی بہت زیادہ ہے، جن کی انڈسٹری بہت بڑی ہے، وہ بند تو کسی حد تک مافیاز ہی گئے ہیں، کیونکہ اب ان کو کوئی چھیڑنے کی کوشش کرے صحیح، اس کو اپنی گورنمنٹ کے لالے پڑ جاتے ہیں. ایم آئی رائٹ؟ دیکھیے ہمارے یہاں سچی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جب سے سیاست میں جب ان کو سیکنڈ ٹائم ری لانچ کیا گیا تو وہ ایک بڑی سخت زبان استعمال کرتے تھے. یہ ہر آدمی جو ان کے ساتھ نہیں تھا وہ چور تھا، وہ مافیا تھا. not been raised like this. تو میں کسی کو مافیا نہیں کہتا ہوں، ٹھیک ہے. میں نہیں سمجھتا کوئی آدمی اپنا انٹرسٹ جب بتا رہا ہے. پاکستان میں اگر 30 لاکھ دکاندار ہیں تو وہ بیچارے مافیا تو نہیں ہیں، ان کے بھی مسائل ہوتے ہیں. یا اگر کوئی زرعی اراضی بھی کر رہا ہے، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے چھوٹے کسانوں کو تو مار ڈالا ہے پچھلے سال جب گندم نے حکومت پنجاب نے جب اپنا وعدہ خلافی کری اور گندم نہیں دیا تو ہم اور ایسی رپورٹس تو کہیں دفن ہو جاتی ہیں، ان کا تو کوئی پوچھنے والا والی وارث نہیں ہوتا. جب کوئی بہت بڑا اسکیم سامنے آتا ہے تو بڑے آرام سے اس میں سے نکل جاتے ہیں. یہ نہیں کسی کو یاد رہتا کہ اس سے سفر کس نے کیا. ابھی دوبارہ سے کسان ایکٹیو ہو رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کوئی ان کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا. سو یو آر رائٹ ان سیئنگ کہ وہ بس اپنا سیفلی ایک راستہ لے کے چل رہے ہیں، اور جو میجر پرابلمز ہیں بڑی اچھی طرح جانتے بھی ہیں لیکن اس کو ٹچ نہیں کر رہے. بٹ جب اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اس میں تو سب کچھ بڑا 1 پیج پہ بڑا اچھا نظر آتا ہے. اکنامک زونز کی بات ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ دوست ممالک کی انویسٹمنٹ کی بات ہوتی ہے. سعودی عربیہ نے فائنلی ریکوڈک میں اپنا حصہ جو 15% تھا وہ ڈال بھی دیا ہے. تو پھر ان سب بڑے بڑے آئیڈیاز کا پھر عام آدمی کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے یہ بات درست ہے کہ آج حکومت جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے اداروں کے ساتھ، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. اور جو 2013 سے 2018 میں نون کی حکومت نہیں تھی، اور اس طرح 2008 کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بھی نہیں تھی.
لیکن اس وقت بھی 2013 سے 18 میں بھی مسلم لیگ کی حکومت میں کسی نے اسپیشل اکنامک زونز تو نہیں رکوائے تھے اداروں نے, وہ تو اس پہ تو انکر. اسی طرح خان صاحب کی جب حکومت آئی 2018 سے 2022, اس میں بھی کسی نے اسپیشل اکنامک زونز نہیں رکوائے تھے. اور اسپیشل اکنامک زون کی ہم آج بھی باتیں کرتے ہیں, ہم آئندہ بھی باتیں کرتے رہیں گے, زون نہیں بنیں گے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے ملک کی حکمرانی جو ہے نا وہ ایک دم ختم ہو چکی ہے. ہمارے ملک کی حکمرانی اب یہ رہ گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ٹیکس لو, اور سروسز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ اگر یہ دیتے ہیں 13,000 ارب روپیہ جمع کرتے ہیں FBR, تو اس کے سامنے یہ نہیں ہے کہ یہ 13,000 ارب روپے پہ ہم نے آپ کو یہ سروس پرووائڈ کری کہ بھائی ہم نے تعلیم دی, ہم تعلیم نہیں دیتے. ہم نے آپ کے بچوں کو یا آپ کے گھر والوں کو صحت دی, ہم صحت نہیں دیتے. ہم نے آپ کے بچوں یا گھر والوں کو تحفظ دیا پولیس کا, ہم وہ نہیں دے سکتے. ہم نے آپ کے بچوں سہولتیں دی کہ پانی آپ کے گھر پہ آ رہا ہے, ہوا آپ کے مضر جس سے سانس لیتے ہیں وہ مضر نہ ہو, بیسک سروس ڈیلیوری جسے کہتے ہیں وہ بھی نہیں دیتے. کوئی سیوک سروسز ہم نہیں دیتے کیونکہ لوکل گورنمنٹس ہوتی ہے. یہ پیسے استعمال ہوتے ہیں کہ چیف منسٹر صاحبہ یا چیف منسٹر صاحب کی جب گاڑی جا رہی ہو تو پیچھے ایمبولینس بھی چل رہی ہو, اس کے پیچھے بھی 2 گاڑیاں ہوں, 12 سیکیورٹی گاڑی آگے ہوں, تمام علاقے کے موبائل فون بند کر دیے گئے ہوں, جیمرز لگے ہوئے ہوں, پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہوں تو 30 گاڑیاں جا رہی ہوں. یہ پیسے ہم دیتے ہیں تاکہ دنیا بھر میں ہم اپنے پرائیویٹ جہازوں میں دورے کر سکیں. یہ ہم دیتے ہیں تاکہ بڑے بڑے امیر لوگوں کو ہم سبسڈیز دے سکیں, فرٹیلائزر کے گیس کے اندر بڑے بڑے امیر لوگوں کو ہم دیگر سبسڈیز دے سکیں. ہم ایک 400 سے 500 روپیہ صرف غریب لوگوں کو دیتے ہیں بس میں, اس پہ بھی روز ہم احسان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو بھکاری بنا دیا, ان کو بیکاری بنا دیا. جو 500 ارب روپیہ آپ فرٹیلائزر کے سیٹوں کو دے کے آتے ہیں اس کو ہم کبھی نہیں بولتے کہ وہ خدا نخواستہ بیکاری ہے. تو ہم الٹی جگہ چلتی ہے اس ملک میں. یہ سسٹم ناقص ہو گیا ہے, اور جب تک کہ یہ سسٹم نہیں بدلیں گے آپ, جب تک کہ آپ لوکل گورنمنٹ امپاور نہیں کریں گے, جب تک آپ بجٹ کے اندر NFC ایوارڈ چینج نہیں کریں گے, پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. میں اور آپ باتیں جتنی بھی کر لیں. ایبسلیوٹلی. مائی لاسٹ کویسچن ٹو یو, مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں اگر دونوں سائیڈز پہ یہ چیز بڑی کلیئر ہے؟ ایک سائیڈ کہتی ہے کہ ہم تو ان سے بات کر کے صرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں, ہمیں معلوم ہے یہ با اختیار نہیں ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ PTI. دوسری سائیڈ کہتی ہے اوپن ٹو اٹ, لیکن جیسے ہی انہیں یہ لگتا ہے کہ کوئی ہلکا سا بھی ریلیف PTI کو ملنے والا ہے تو وہ فوراً ادھر سے اگریسو پوسچرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ مذاکرات پھر ہو کیوں رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بات سوچنا کہ حکومت پاور لیس ہے, یہ بات غلط ہے. جس طرح PTI کے جو ڈیلیگیشن ہے وہ جا کے پیچھے عمران خان سے انسٹرکشن لیتا ہے, اس طرح شاید حکومت کا بھی ڈیلیگیشن جو ہے وہ کسی سے انسٹرکشن لے کے بات کرتا ہے. اوکے, وہ اپنی منشا پہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. رائٹ. وہ جنہوں نے ان کو ووٹ دلوایا ہے یا الیکشن جتوایا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو اس میں سے رکھتے ہیں نا. آف کورس. PTI کیا یہ سوچ رہی تھی کہ شروع میں کہ کیا فوجی افسران جو ہیں وہ وردیوں میں آ کے ان سے نیگوشیٹ کریں گے؟ پاگل والی بات. ایبسلیوٹلی. اچھی بات ہے جو محترمہ بشرا بی بی کو بھی جو چھوڑا ہے تو اس کا بھی ایک کانسیپٹ شاید یہ ہوگا کہ ان کو بھی دنیا کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ PTI کی جگہ نہیں ہے. دیکھیں میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ PTI سب سے مقبول پارٹی ہے, عمران خان سب سے مقبول لیڈر ہیں اور وہ الیکشن جیتے تھے, یہ میں اتنی بات پہ کلیئر ہوں. لیکن میں اس کلیئر ہوں کہ یہ 2014 نہیں ہے. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھو میں پولیٹیکلی اسٹرانگ ہوں, میرے پاس بندوقیں نہیں ہیں فوج سے زیادہ. اگر آپ مارا ماری کی اس قسم کی لڑائی کریں گے نا, اگر آپ کے دھرنے میں کر لو, پکڑ لو, مارو, جلا دو, تو آپ ہار جائیں گے. آپ سیاسی اب اس وقت انہوں نے ایک سیاسی اور 40-50 ہزار ڈالر یہ سالوں سے خرچ مہینے کے لابیز کو دے رہے ہیں, شاید اس سے. تو جب PTI $1 ملین 80-90-100 کروڑ روپے سے امریکہ میں لابیز کو دیے ہیں یہ کروانے کے لیے, تو یہ تو ظاہر ہے کہ وہ یہ بات جو بھی ہم یہاں پہ کرتے ہیں کہ حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, لیکن پہلے ہم نے حقیقی غلامی سے نجات حاصل کریں اور پھر آزادی کی بات کریں. اور ویسے پاپولسٹ بیانیہ ہے صرف مفتاح صاحب, میرے خیال ہے بکتا بہت اچھا ہے, لیکن اب جتنا اوپنلی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں اس پہ اور جتنی کانٹرڈکشنز سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں, میرے خیال ہے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آزادی اور غلامی کدھر کتنی فال کرتی ہے. اٹس آل اباؤٹ پاور پالیٹکس بیسکلی. تھینک یو سو مچ مفتاح اسماعیل صاحب. جی گو ہیڈ.
اللہ کہتا ہے کہ ایک حقیقی چوک ہے, ہم اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں, کبھی غلام نہیں بن جاتے ہیں. حقیقی چوک بہرحال موجود ہے. دیٹ از ٹرو. تھینک یو سو مچ مفتاح اسماعیل صاحب فار جوائننگ اس. ویری فائن جینٹلمین, ہمیشہ فیکٹس پہ بات کرتے ہیں, اور ان کا یہ کہنا کہ یہ لوگ مافیا نہیں ہیں جن کی میں بات کر رہی تھی, وہ ان کا پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک ہے. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ود دا ورڈز وی یوز. بٹ جس طریقے سے بزنس مین کمیونٹی جو زیادہ ہیو ناٹس اور ہیوز کے بیچ میں ڈیوائڈ ہے, ان میں ایکسس کا فرق ہے. ایک عام آدمی پرائم منسٹر ہاؤس تک, چیف منسٹر ہاؤس تک ایکسس نہیں رکھتا یہ بتانے کے لیے کہ ان کی کیا پرابلمس ہیں, اور ایک گروپ وہ ہے ہیوز کا جو کہ جب مرضی فون اٹھاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ ہم ٹیکس دیں گے کہ نہیں دیں گے. دس از وائی آئی تھنک کہ وہ واقعی ایک پریشر گروپ ضرور ہیں اف ناٹ مافیا. اور جب تک یہ ڈائیکاٹمی ختم نہیں ہوگی, جب تک یہ کانٹرڈکشن اور کنفلکٹ نہیں ختم ہوگا, تب تک پالیسی کوئی بھی ہو اس کا آؤٹ کم نہیں آئے گا. ول ٹیک اے شارٹ بریک ہے, اور واپس آئیں گے تو مذاکرات پہ اوپینین لیں گے پی ٹی آئی کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. اور اب کچھ بات کرتے ہیں مذاکرات کی, جو کہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ریئل نہیں ہیں. پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان یہ جو مذاکرات جاری ہیں, ان کی سب سے بڑی ریالٹی یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس وقت کے اتحادی ہیں, اور پی ٹی آئی اس وقت ان کا کامن اینمی ہے یا اپوننٹ ہے. پی ٹی آئی کو مذاکرات کی ضرورت کیوں ہے وہ تو حالات بتا رہے ہیں, لیکن سٹیکس دونوں طرف بہت ہائی ہیں. گورنمنٹ کیوں مذاکرات کر رہی ہے, یہ سوال ہر کوئی پوچھ رہا ہے. پی ٹی آئی اس بارے میں اپروچ ڈیفرنٹ رکھتی ہے, مذاکرات کیوں کر رہی ہے اس کا جواب ڈیفرنٹ دیتی ہے. لیکن جب حکومت سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ہمیشہ سے دروازے کھلے رکھے ہیں. لیکن جو اسپیشلی ایک ایونٹ ہوا ہے, ایک نیوز ایسی آئی ہے, جو ڈیولپمنٹ ایسی ہے جس پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ان کو بٹھایا گیا ہے. سانحہ 9 مئی پہ ابھی سزائیں ہونا شروع ہوئی ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کنسسٹنٹ ایک ٹف سٹانس رہا ہے کہ ملٹری کورٹس کام کریں گی اور سزائیں دیں گی 9 مئی کے لوگوں کو. لیکن 19 مجرمان کو سزا کے فوراً بعد ہی معافی کا اعلان کرنا, یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے. اینڈ آئی تھنک دس از اے پوائنٹ آف کنسرن فار دا گورنمنٹ, کیونکہ ساتھ ہی گورنمنٹ کے لوگوں نے بولنا بھی شروع کر دیا ہے. میرے سامنے اسٹیٹمنٹس موجود ہیں جس میں گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر 9 مئی کے لوگوں کو چھوڑا گیا تو وہ دوبارہ حملہ کریں گے. وی ہیو اے ہسٹری جس میں پولیٹیکل اپوننٹس کو میڈیشن کی طرف ملٹری ہی لاتی رہی ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہی لاتی رہی ہے. یہ ایک دفعہ اور ایسا سینیریو کریٹ ہو رہا ہے جس میں ہم جتنا مرضی کہیں کہ بڑا ٹف سٹانس ہے ملٹری کا, لیکن شاید اسٹیبلشمنٹ ہی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹھیں اور بات کریں. اس بارے میں پی ٹی آئی کیا کہتی ہے؟ لیٹس ٹاک ٹو رؤف حسن. بہت شکریہ رؤف صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو کہ جن لوگوں کو کورٹ ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئی تھیں, ان میں سے تقریباً 19 کی عام معافی کا جو اعلان ہوا ہے, پی ٹی آئی اس کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ تھینک یو زنیرا. دیکھیے, ہم اس سارے پروسیس کو, ملٹری کورٹس کے پروسیس کو, ہمارا جو پارٹی کی پوزیشن ہے وہ ہم لوگوں نے اس سلسلے میں ایک اپنا اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہوا ہے. ہم اس سارے پروسیس کو مانتے نہیں ہیں, اور اس کو ہم نے کورٹس میں آلریڈی پٹیشن کیا ہوا ہے. کنسیکوینٹلی یہ جو سزائیں ملنے کا پروسیس ہے یا سزائیں معاف کرنے کا پروسیس ہے, اس سے بھی ہم بالکل اس کو بھی ہم نہیں مانتے. وی فیل کہ اٹس نالفائنگ, اور یہ کورٹس جو ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گی الٹیمیٹلی کہ یہ اونٹ جو ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گا. ان پرنسپل تو جو آپ کا سٹینڈ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, بٹ دا پرابلم از کہ بیکاز ہم نے کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے, ایک آئینی کور بہرحال ملٹری کورٹس کو مل گیا ہے, اس کے بعد ہی انہوں نے سزائیں سنائی ہیں, رائٹ آف اپیل بھی ہے, ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں, سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. اس میں یہ ایڈیشنل ایک ایسی چیز سامنے آئی جو کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. سو اس کو صرف آئی ایم ٹرائنگ ٹو ریڈ ڈیپر انٹو اٹ کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. کیا دس از ٹو ری ایشور دا میسز, دا پیپل, یا جو لوگ کنسرنڈ ہیں کہ اس میں لیجیٹیمیسی بھی ہے اور اس میں جو ایک پاکستانیت ہے وہ بھی فیکٹرڈ ان ہے, ہم کسی کو دیوار کے ساتھ نہیں لگا رہے ہیں. واٹ از دا میسج ہیئر؟ دیکھیں, اس میں کوئی پاکستانیت کا ہونے کا یا وہ باقی جو فیکٹر آپ نے کہا ہے وہ اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ایک ایسا پروسیس سنو جو کہ ملٹری, آپ نے کہا کہ اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل کور دے دیا گیا ہے, اس کے ساتھ بھی ہم ایگری نہیں کرتے ہیں. تو اس سارے پروسیس کو ہم ایگری ان کے ساتھ نہیں کرتے, ہم نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے ان کورٹ آف لا. تو لازمی بات ہے کہ اس سے جو ڈیسیشن سپرنگ کرتے ہیں یا باہر نکلتے ہیں وہ بھی ہمیں قبول نہیں ہے, اس کو بھی ہم نہیں مانتے, ان کو ہم بونافائیڈی ڈیسیشنز نہیں سمجھتے.
सिविलियंस का ट्रायल जो है वो सिविलियन कोर्ट्स में होना चाहिए, जो कि हमारे आइन में दर्ज है। और ये जो कवर है, एक ऐसा कवर है जो कि ना कवर है, ना मौजूद है, ना गायब है, वो कि जी आप सजाएं तो दे लीजिए, फिर उसके बाद हम करेंगे। ये तो अदालत के लिए भी एक मकामे फिक्र है कि उन्होंने ये इस किस्म की जजमेंट जो है वो किस बेसिस के ऊपर दी है और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेलेवेंस क्या है, क्या ऐसी वो जजमेंट दे भी सकते थे, नहीं दे सकते थे। ये तमाम चीजें जो है अब जनवरी में जब इसके ऊपर फाइनल डिसीजन आता है, उसमें कोर्ट अपना अभी का डिसीजन इंटैक्ट रखती है, आईनी कवर मेंटेन रखती है, तो फिर आपका रिस्पॉन्स होगा? जब ये स्टेज आएगी तो उसके बाद हम अपना रिस्पॉन्स आपको देंगे जी। मैं इस वक्त स्पेकुलेट नहीं करना चाहूँगा इसके ऊपर। वी होप कि आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक फैसले करे कोर्ट, और उसमें आपको पता है कि ऐसा फैसला जो है वो नहीं हो सकेगा। फेयर इनफ। जो आप लोगों का एक चार्टर ऑफ डिमांड, लेट्स से, बिकॉज काफ़ी चीज़ें थी जो मुख्तलिफ टाइम से सर्कुलेट कर रही थी कि अगर बातचीत हो तो उसमें क्या पॉसिबल चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो PTI कहना चाहेगी। उसमें एक ये भी थी कि 26th अमेंडमेंट को रोल बैक किया जाए, और मैं उसकी बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है ऑन द जुडिशरी। सो वो पॉइंट इस वक्त आपकी शायद डिमांड्स में शामिल नहीं है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या उसको फॉर द टाइम बिंग आप लोगों ने होल्ड किया है, या व्हाट इज़ द रीज़न कि वो टेबल पे नहीं है? देखिए, वो डिमांड बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। देखिए, रियासत जो है, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर जो है, उसकी बेसिस के ऊपर हमारी रियासत कायम है, और वो रेस्ट करती है 3 पिलर्स के ऊपर। और उनमें से जुडिशरी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। अब इस 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत उन्होंने वर्चुअली जो जुडिशरी है उसको एग्जीक्यूटिव के ताबे कर दिया है, उसकी इंडिपेंडेंस जो है उसको सल्ब कर दिया है। कंसिक्वेंटली जो रियासत का एक सतून है वो वर्चुअली गायब हो चुका हुआ है, और रियासत जो है वो वॉबली हो चुकी हुई है, वो लड़खड़ा, वो कायम नहीं रह सकती, सस्टेन नहीं कर पाएगी। सो इस सतून को हमने वापस खड़ा करना है, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये 26 जो हुई है इसको रिवर्स किया जाए। ये कैसे होगा? डिमांड बिल्कुल है, लेकिन डिमांड प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये कैसे होगा? ये होगा जी जब देखेंगे, जब एक आईनी और कानूनी हुकूमत आएगी तो उसके बाद किया जाएगा, लाजमी बात किया जाएगा। ओके, फेयर इनफ। अच्छा बानी, PTI का रिस्पांस क्या है अभी तक? जो भी मुज़ाकरात में जहां तक भी, जिस स्टेज तक भी आप लोग पहुंचे हैं, उनका क्या रिस्पांस है? देखिए, हमारी टीम जो थी, मुज़ाकराती टीम जो है, उन्होंने कल भी जो गवर्नमेंट की टीम को यही कहा है कि जी हम चेयरमैन साहब से, फाउंडिंग चेयरमैन साहब के साथ, इमरान खान साहब के साथ फ्रीक्वेंट मीटिंग्स करना चाहते हैं, ताकि हम उनसे इनपुट लेते रहें और मुज़ाकरात को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएं। अब देखते हैं कि उनका क्या रिस्पॉन्स होता है, कब मिलती है कि नहीं। अब खान साहब की डायरेक्टिव्स के ऊपर ही जो है ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। और आपके पहले सवाल, लास्ट सवाल जो था, उसका एक हिस्सा जो है वो आपने दूसरा सवाल कर दिया, तो वो रह गया। इस वक्त जो 2 डिमांड्स हमने टेबल के ऊपर रखी हुई हैं, उनमें से एक है सियासी कैदियों की रिहाई, और दूसरा है 9th of May और 26th of November जो है उनके वो अनफॉर्चुनेट वाक़े जो हुए थे, उनके सिलसिले में एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन जो दोनों का सेपरेट इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हमने कहा हुआ है। बाकी डिमांड्स भी मौजूद हैं, और मेरा ख्याल है कि अगली मीटिंग में हम शायद इन सबको इन राइटिंग भी हुकूमती डेलीगेशन को हैंड ओवर। व्हाई डू यू थिंक रऊफ साहब कि इतना इंसिस्ट किया जा रहा है कि आप अपनी सारी जो भी आयत हैं या तजावीज़ हैं वो राइटिंग फॉर्म में दें? ये क्यों है? जी, ये वक्त के ज़िया की कोशिश। ये जो मुज़ाकरात हुए हैं, इन हुकूमत के पास तो इसका कोई है ही नहीं है, मैंडेट ही नहीं है। तो ऑब्वियसली ये एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ऑन बोर्ड है। इनको कहा गया है कि आप मुज़ाकरात शुरू करें, तो मुज़ाकरात उन्हीं के साथ हो रहे हैं जिनके पास ताकत मौजूद है, जिनके साथ कोई मीनिंगफुल किस्म के मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो वो हम देखते हैं कि कहाँ तक जाते हैं। इनका मकसद सिंपल ये है कि जी इस मुज़ाकरात को जितना लंबा कर सकते हैं वो करें, क्योंकि बेसिक मकसद इस मुज़ाकरात शुरू करने का इस वक्त वो इंटरनेशनल प्रेशर को मीट करना है। वो इंटरनेशनल प्रेशर माउंट हो रहा है, लगातार माउंट हो रहा है, मुख्तलिफ क्वार्टर से माउंट हो रहा है। तो ये एक ऐसा इंप्रेशन देना चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात कर रहे हैं PTI के साथ, और उसको लंबा करेंगे, ये जितना बढ़ा सके आगे करें। लेकिन हमारी जो डेडलाइन है वो भी आपको पता होगी 31 जनवरी। तो हम चाहेंगे कि इससे पहले जो भी नतीजा निकलना है, वन वे और दी अदर, वो निकल आए, ताकि हम अगले फेज के ऊपर जा सकें कि हमने बियॉन्ड द मुज़ाकरात, अगर तो पॉजिटिव नतीजा है तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर नहीं है तो फिर आगे हमने क्या स्टेप्स लेने हैं। अच्छा, सो जो मुझे समझ आई है आपके जवाब से वो ये है कि इनको बिठाया गया है,
اور بٹھایا کس نے ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے بٹھایا ہے. اور یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل پریشر بہت زیادہ آ رہا ہے, اور اسی لیے آپ نے 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن رکھی ہے کہ آپ اس کے بعد دیکھ سکیں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. سو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن نمبر 1, جب مسئلہ اتنا بڑا ہو تو اتنی جلدی ایز اے جرنلسٹ تو مجھے لگتا ہے 5-6 مہینے میں بھی کوئی اگر حل نکل آئے تو بہت بڑی بات ہے. سو اگر آپ نے پہلے ہی 1 مہینے کی ڈیڈ لائن رکھ دی ہے تو ایک تو وہ بتا دیجئے کہ اس کی وجہ کیا ہے. دوسرا یہ جو آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بٹھایا ہے ان سب کو اکٹھا, تو کیا کیونکہ وی ہیو اے ہسٹری ان آر کنٹری کہ بہت دفعہ سیاستدانوں کو آپس میں بٹھانے میں اسٹیبلشمنٹ نے رول پلے کیا ہے, تو کیا ایک دفعہ پھر وہی ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ میں نہیں کہہ رہا, رانا ثناء صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ چلا دیجئے, اس نے کہا جی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیں گے. آپ خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ چلا دیجئے, انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیں گے. ایک حکومت جو کہ چوری کیے ہوئے مینڈیٹ کے اوپر کھڑی ہو, اس کو سہارے کی تو ضرورت ہے, اور اس وقت ان کے پاس جو سہارا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی ہے کہ کس کا ہے. تو لازمی بات ہے کہ جی ان کی اپروول کے ساتھ اور ان کی ڈائریکٹو کے بغیر یہ سارے مذاکرات ہو نہیں رہے ہیں. ڈیڈ لائن کی بات آپ بار بار پوچھ رہی ہیں, میں عرض کر دوں کہ یہ مذاکرات اگر نتیجہ خیز ہونے ہوں تو 10 دن میں بھی, 5 دن میں بھی, 2 دن میں بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ جو 2 ڈیمانڈز ہم نے رکھی ہوئی ہیں ٹیبل کے اوپر, ان دونوں میں کوئی وقت نہیں لگنا چاہیے. 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو اس وقت ٹیبل کے اوپر نہ لانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس میں ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ وقت لگے گا, اور جو باقی ہے, لیکن جو سیاسی قیدی ہیں ان کو چھوڑنے میں کوئی وقت نہیں لگنا چاہیے, یہ ایک امیڈیٹلی کام ہو سکتا ہے. اور جو جوڈیشل کمیشنز ہیں ان کو کانسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی آپ کو وقت کی ضرورت نہیں ہے, وہ 1 دن میں بھی قائم ہو سکتے ہیں. تو یہ 2 ایسی ڈیمانڈز ہیں جو کہ فوری طور کے اوپر ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہیں, اور یہ مذاکرات کو میننگ فل بنائیں گی, اور پھر اگر اس کے بعد جو اور ڈیمانڈز ہیں ان کے بارے میں بھی بات کی جا سکتی ہے. اوکے, سو دس از اسٹیج 1, اور اسٹیج 1 پہ آپ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے. میری JUIF کے کامران مرتضیٰ صاحب سے بات ہو رہی تھی, سینیٹر ہیں اور لاء پہ بھی ظاہر ہے ان کی بڑی نظر ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرنا ویسے ہی اس کی کوئی تک نہیں بنتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ یا جو بھی عدالتوں میں چالان پیش ہو چکے ہیں, ایک ایسا لیول اچیو ہو چکا ہے جس کے بعد اب اسے لیگلی ہی کسی کنکلوسیو اینڈ تک پہنچنا ہے. سو ایک تو اس کا جواب دے دیجئے, یہ ایک لیگل انہوں نے پوزیشن بتائی تھی کہ اس وقت اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. دوسرا, جوڈیشل کمیشن اگر فارمولیٹ ہو جاتا ہے اور وہ جو بھی نتیجہ نکالتا ہے, وہ کیا نتیجہ ایکسیپٹیبل ہوگا ٹو PTI؟ نمبر 1 بات, کامران مرتضیٰ صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں, ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. آئی بیگ ٹو ڈس ایگری ود دیٹ پوائنٹ آف ویو, کیونکہ ہماری اپنی لیگل ٹیم جو ہے اس کے بھی ان کے اس سلسلے میں میرا نہیں خیال کہ یہ پوائنٹ آف ویو ان کا بھی ہے. سو اسی سلسلے میں ہم نے ان سے کنسلٹ کر کے لیگل ان پٹ لینے کے بعد یہ اپنے ڈیمانڈس جو ہیں وہ رکھے ہیں. دوسری بات ہے کہ ہاں, جوڈیشل کمیشن ہم نے کہا ہے کہ جی 3 سینئر موسٹ ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے, ان پہ مشتمل ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اور اس کا جو ڈسیشن ہوگا, لازمی بات ہے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو وہ سب کو ایکسیپٹ ہوگا, سب کو قبول کرنا ہوگا, انکلوڈنگ اس, ہم بھی اس کو قبول کریں گے. بالکل. تھینک یو سو مچ رؤف حسن صاحب فار یور ٹائم. اٹ ٹو نو کہ فار اسٹارٹرز وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ڈیسیجن آئے گا وہ ہم ایکسیپٹ کر لیں گے, بٹ اگین 26ویں ترمیم کے بعد سینئر موسٹ ججز کی بنیاد پہ جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا, آئی ڈونٹ نو. گورنمنٹ اس پہ کیا رسپانس دے گی, گورنمنٹ کا لیگل آفس اس پہ کیا رسپانس دے گا. اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ پہلے سے ہی سمجھتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کے ذریعے سے اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہے ہیں, تو پھر پوائنٹ آف ویو میں تو کوئی تبدیلی نہ ہوئی. اٹ مینس کہ وہ جو دا ہول کانسیپٹ کہ پولیٹیکل فورسز شوڈ سٹ ٹوگیدر, وہ تو پھر پورا نہیں ہو رہا. آپ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑی ویک گورنمنٹ ہے, یہ جو بھی بات چیت کرے گی یہ بیچ میں اسٹیبلشمنٹ کو ایز اے اسٹیک ہولڈر بٹھا کے کرے گی. سو دس از اے نان اسٹارٹر. سمجھا یہ جا رہا تھا کہ یہ ریئلائزیشن ان دا PTI کہ پولیٹیکل فورسز کو اکٹھے بیٹھنے کی ضرورت ہے, شاید اس کی وجہ سے یہ میز پہ آئے ہیں. بٹ ایک تو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دینا, اور اس کے بعد یہ باتیں بھی کہنا کہ ان کا تو یہ پریروگیٹو ہی نہیں ہے. دس برنگس می بیک ٹو اندر پوائنٹ کہ جب یہی بات چیت 2018 میں PTI کی گورنمنٹ تھی اور نون لیگ کے لوگ قید تھے, اور عمران خان یہ کہتے تھے, بانی PTI یہ کہتے تھے کہ میں NRO نہیں دوں گا, تو دوسری سائڈ کے لوگ بھی کہتے تھے کہ یہ NRO دے بھی نہیں سکتے. سو وہی سائیکلک ٹینڈنسی ہماری پالیٹکس کی چل رہی ہے. ابھی تک کچھ نیا نظر نہیں آ رہا, جبکہ نئے کی ضرورت ہے فار دا ہول اکنامک ویژن اینڈ دا پولیٹیکل ویژن دیٹ وی ہیو. ویل ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر, اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ ان مذاکرات سے ٹیک اوے کیا پاسبلی ہو سکتا ہے اور کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक टू ज़ूम इन वंस अगेन। और मुज़ाकरात पे पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो आपने सुना। जो एक एग्रेसिव बयानिया हमेशा से हर मौके पे पीटीआई साथ लेके चलती है, वो अभी भी नज़र आता है, चाहे वो सिर्फ लोगों के लिए हो या वो सिर्फ पार्टी के वर्कर्स के लिए हो, दैट्स डिफरेंट। बट ये कहना कि इस गवर्नमेंट के पास तो मैंडेट ही नहीं है, ये बाइख्तियार ही नहीं है, सो वी नो कि एक्चुअली बीच में इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है और इसीलिए हम ये मुज़ाकरात कर रहे हैं। इसी तरह जैसे मैंने पहले कहा 31 जनवरी की डेडलाइन देना, और जो एक हिस्ट्री में, मैं अमेरिकन इलेक्शंस के बाद से अब तक की हिस्ट्री की बात कर रही हूँ, मुस्तकिल एक सपोर्ट फ्रॉम यूएस का मंत्रा चल रहा है, उसका एलिमेंट कितना मौजूद है। इस पे एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन लेते हैं। हमारे साथ जर्नलिस्ट मौजूद हैं, आमिर इलियास राना साहब। बहुत शुक्रिया आमिर साहब फॉर जॉइनिंग अस। ये जो जैसे ही नया साल शुरू हुआ है, उसमें उड़ान पाकिस्तान को ले लें, SIFC पे जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई है उसके आप सारे पॉइंट्स पढ़ लें, और वैसे भी जो वज़ीर आज़म मुस्तकिल बातचीत कर रहे हैं, उससे जो एक कलेक्टिव व्यू ऑफ द थिंग्स आ रहा है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट एंड गवर्नमेंट आर वेरी मच ऑन द सेम पेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है। और ये भी बात एक हकीकत है कि जो इत्तेहादी हैं, जिसमें मेजर पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है नून लीग के साथ, इन दोनों का अगर कोई कॉमन एनिमी है तो वो PTI है। तो व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज़ कि जब सब कुछ ठीक है, मामलात दुरुस्त हैं हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट के साथ, आपस में भी बिल्कुल व्हेन इट कम्स टू PTI तो सेम पेज है इत्तेहादियों का, तो फिर मुज़ाकरात क्यों? और अगर ये एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि ये इनको बिठाया गया है, तो फिर किसने बिठाया है? और उसमें अगर ये डेवलपमेंट ऐड कर दें कि वो लोग जिनको मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं हुई थी 9 मई के लोग, उनमें से 19 को जो एक तरीके से एज अ जेस्चर कह लें या जैसे भी उसको कोई इंटरप्रेट करे, उनको जो रिलीफ दिया गया है, ये सब किस डायरेक्शन में इशारा कर रहा है? ने बड़ा लंबा चौड़ा तफसीली सवाल किया, और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है साजिशी थ्योरियां शुरू से ही चल रही हैं। भुट्टो को फांसी हुई नहीं हुई, ज़िया-उल हक का त्यारे का हादसा हुआ नहीं हुआ, उसामा बिन लादेन लेटेस्ट थे, ठीक है। अब हमारे यहाँ सारे मिथ क्रिएट की जाती है, बातें बनाई जाती हैं, मतलब ट्रम्प तो अभी आ रहे हैं ना, फिर भी ऐड और ये मिथ के ऊपर सारा काम चलता है हमारा। तो ये जो है ना कि जी बिठाया गया है, बात कर ली गई है, तो बिल्कुल हम ट्रम्प को रूल आउट नहीं करेंगे जब हम मुज़ाकरात पे आएंगे। मैं एक पहले जो आपने कहा ना क्यों, तो ये हमारे यहाँ हर किस्म की बात होती है। बुनियादी बात ये है कि 26 नवंबर को जिसको आप DGISPR की अगर वो प्रेस रिलीज देखें, वो जो 26 नवंबर के बारे में कहा गया कि वो एक साजिश थी और वो इस्लामाबाद पे एक चढ़ाई की कहानी थी, अगर आप उसको देख लें। तो उसके बाद जब PTI की कमजोरी नजर आई कि पे जो क़यादत थी वो फरार हो गई वहां से, आपके और हमारे सबके सामने लोगों से कस्में वादे लिए और सबसे पहले लीडरशिप चली गई। तो एक रास्ता था, वो ये था कि अब आप मुज़ाकरात की तरफ आए खान साहब का, और खान साहब के लिए ये था कि 20 नवंबर भी आनी है, ट्रम्प जो आप बात कर रहे थे कि उसको खैर आफियत के साथ गुजारा जाए। फिर पहले चूंकि फैसला हो गया था महफूज 190 मिलियन पाउंड वाला, और फिर अब वो 6 जनवरी के लिए उसकी तारीख मुकर्रर है। तो वो उन चीजों के साए में जो मुज़ाकरात गुज़श्ता रोज हुए, और मेरी 2-3 लोगों से बात हुई, तो वो ये है कि एक तो इमरान खान ने अपनी पॉलिसी के मुताबिक अपनी पार्टी के लोगों को कोई एब्सोल्यूट फैसला करने का इख्तियार नहीं दिया। उन्होंने कहा जाओ ये बात करके और फिर आना मुझे बताना। और खान साहब भी टाइम गेन कर रहे हैं, वो भी देखना चाहते हैं कि 6 जनवरी को क्या फैसला आता है, बाइकआउट करना है, कुछ दिन के लिए रोकना है। 31 जनवरी की डेडलाइन भी दी है, क्योंकि 20 के बाद चलें वो 10 दिन और देखेंगे ट्रम्प कोई मैसेज करते हैं या नहीं करते, क्योंकि एग्जेक्टिव ऑर्डर के बाद तो उन लोगों की जिनकी उन्होंने सोशल मीडिया पे नामजदगी कर दी हुई है, उनके बाद आपका ऑर्डर इशू होंगे, और फिर वो जिसका लिए अब उन सबको रोका गया है कि आप सोशल मीडिया पे मत जाएं, कांग्रेस से तौसीक भी नहीं, उनकी तौसीक भी करानी है। और जाहिर है कि ये सब चीजें जब मुझे और आपको पता है तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, हमारी हुकूमत को भी पता है। शहबाज शरीफ अगर 4 दफा मोहम्मद बिन सलमान से मिल लेते हैं फटाफट जाके, आर्मी चीफ और सबके पेंटागन और इन सब से हमारे मुस्तकिल राब्ते हैं, तो वो भी कोई ढका छुपा हुआ काम नहीं है कि वो भी कहेंगे कि भाई आप अपने काम से काम रखें, हमें अपने लाज के मुताबिक चलने दें। तो हमें वेट करना होगा, पहली बात तो ये है। लेकिन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने से ही माहौल बेहतर होने लग गया। ये बहुत सियासी तौर पे और इक्तिसादी तौर पे जरूरत है। ये नाकाम होने के लिए भी अगर हो रहे हैं तो इनमें से भी मेरी दानिश में रास्ता बनाना चाहिए। जैसे आप कुछ लोगों ने तो बड़े कल ही से शुरू कर दिया कि ये जेस्चर है,
जो फौजी अदालतों की सजाओं का आपने कहा और फिर माफी की आ गई उसमें कि जनाब ये यूरोपीय यूनियन को भी खुश कर दिया है और यही जा रहे हैं कि ये कैसे हो गया आम अदालतों का। लेकिन रात जो मैसेजेस पिंडी से वाजे तौर पे आए वो ये थे कि ना कोई डील दी जा रही है ना ढील दी जा रही है और किसी किस्म की ऑफर बन्नी गाला की नहीं है जो बिल वास्ता। क्योंकि मैंने तो कल भी अपने रिपोर्टर से क्वेश्चन कराया था इमरान खान को कि आप बताएं अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने किस कैपेसिटी में ये बात कही है कि आपको बन्नी गाला की ऑफर हुई है। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे बिल वास्ता हुई है। तो उन्होंने कहा जी बिल वास्ता में कोई नाम तो होगा ना कि किसका मैसेज आया और आपके पास का आया। तो उन्होंने दोनों पे एम्बिग्विटी रखी। ये पहले भी हुआ था जिसका जिक्र अब भी हो रहा है। जब मुराद सईद ने एक ट्वीट किया था जब खान साहब अटक से पिंडी आ गए थे तो उन्होंने एक ट्वीट किया था बड़ा लंबा चौड़ा कि खान को ऑफर की गई है कि 3 साल खामोश हो जाओ। अब भी उन्होंने उसको दोहराया है। तो एक तरफ साया ये है कि जी बातचीत हो रही है और खान के कोई पीछे छुप गए हैं, इंतजामिया और इस्टेब्लिशमेंट नीचे लग गई है और वो अल्लाह का वास्ता है मिन्नत अल्लाह कर रहे हैं कि यार तुम वहां चले जाओ। दूसरी तरफ से मैसेज ये है कि जनाब ये पीटीआई का प्रोपेगेंडा है। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। इस मुल्क में हमेशा से ही इस तरह होता है। हमें पहला मिलेगा तासुर जो फैसला आएगा कि वो कितनी ठोस बुनियादों पर लिख के 6 तारीख को अनाउंस होता है और उसकी हाई कोर्ट के अंदर इतनी जल्दी समात होती है। ज़हन में रखिएगा फैटफ पे जब कानून साजी होनी थी तो आपको याद होगा पीटीआई ने इतना बड़ा मंत्रा पड़ा था कि ये स्पीकर के घर पे हमारे मुज़ाकरात हुए असद कैसर थे और इन्होंने एक नॉन पेपर दिया है जिसमें बेसिकली वो एनआरओ मांगा गया है। फैटफ की कानून साजी में ब्लैकमेल कर रही थी अपोजिशन और हमने करा ली, हमने नहीं मानी। अब ये जो वजीफा इन्होंने उस वक्त पढ़ा था, ये जो वजीफा पीटीआई ने पढ़ा था, अब उनको समझ आ रही है कि ये हमारे गले ना पड़ जाए। गवर्नमेंट कह रही है तहरीरी तौर पे लाओ और अगर हम तहरीरी तौर पे देंगे तो ये वो मंत्रा पढ़ेंगे जो इन्होंने खुद पढ़ा हुआ था। इस मशकूक साए में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और वो वही है कि इमरान खान भी कह रहे हैं और पीटीआई के लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड भी कमेटी के जो सरकारी मेंबर हैं उनसे कहा है कि हमारे लिए मसला यही है कि आप लोगों ये ना कर दे और हमारे लिए बड़ी जगह सही होगी। एक और मसला भी हो सकता है ना, आपको याद होगा एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने भी जब पीडीएम गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई थी उस वक्त आपस में कुछ तहरीरी मुआहदे किए थे। कहा अगर आपके जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था तो ये मेरे ख्याल है जो ट्रस्ट डेफिसिट है पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में, उसमें अब ये कॉमन चीज हो गई है कि वो एक दूसरे से तहरीरी चीजें मांगते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ पीटीआई क्या ये एक वजह भी हो सकती है कि आज ये लोग कुछ मांग रहे हों और कल पब्लिक में जाके कुछ कह दें? तो क्या लेट्स हैव समथिंग इन फ्रंट ऑफ अस जो हम कल को दिखा सकें कि आपने ये मांगा था हमसे, ये उससे पीछे ना हट सकें, ये वजह भी हो सकती है? ये दोनों चीजें हैं। वो कह रहे हैं आपने जो नाम देने हैं ना दें, लिख के दें, वजाहत बताएं, फिर हम आपको जवाब देंगे कि कौन सा पॉलिटिकल प्रिजनर है और किसने एक्चुअली स्टेट पे अटैक किया हुआ है या वो उकसाने में इन्वॉल्व था 26 नवंबर वाले मामले में। तो ये जब तक वो तहरीरी नहीं देंगे बात नहीं चलेगी। और इस दौरान चूंकि 6 जनवरी का फैसला एक गालिब इम्कान है कि आ चुका होगा और जब अगले हफ्ते के बैठेंगे तो फिर ट्रंप का भी नजदीक हो चुका होगा ओथ। तो पीटीआई की जो सारी उम्मीदें हैं वो सारी टाइम गेन करने पे है कि ना कोई ऐसा क्रैकडाउन आए, हमारी बचत भी और ना वो खुद अभी हमला करने की पोजीशन में है जैसे वो पैदर पे हमले कर रहे थे। लेकिन अभी वो बातें कही जा रही हैं उन लोगों की तरफ से कि जी 8 फरवरी को पीटीआई फिर बाहर निकलेगी। तो टाइम गेन करना है, प्लान करना है, कैसे करना है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में कॉन्स्पिरेसी थेरीज जो हैं वो पॉलिटिक्स के साथ साथ ही चलती हैं। अगर ये कह दिया जाए कि हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही चलती हैं तो गलत नहीं होगा। बट क्या ये रियलाइजेशन गवर्नमेंट में है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उनके लिए बहुत ज़रूरी है? अगर वो सारा विजन जो SIFC की शक्ल में मौजूद है और जो अब एक और उड़ान पाकिस्तान के नाम से 5 years प्लान है उस शक्ल में मौजूद है, या फॉर दैट मैटर जो भी थ्रेट्स हैं पाकिस्तान को अगर उनको काउंटर करना है तो येस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ नीडेड। लेकिन PTI उसके लिए बैक एंड फोर्थ जो एक सिचुएशन होती है वो क्यों करती है? और गवर्नमेंट जो है वो जैसे ही उनको रिलीफ किसी भी तरह का मिलता है, पार्शली भी मिलता है, तो फौरन चीखना शुरू कर देती है। ये क्यों है? दैट इज़ द मेजर क्वेश्चन। अगर दोनों साइड्स ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है तो फिर तो चुप करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो दोनों साइड्स पे रिएक्शंस आते हैं, दिस सेज दैट एवरीथिंग इज़ नॉट वेल जैसा दिखाया जा रहा है। आई विल सी यू टुमारो।